اچھا، یہ اسی بارے میں سورۃ الاحقاف میں نا ایک آیت ہے، جو ایک آیت پہلے بھی ریپیٹ ہوئی ہے ایک انداز کے اندر، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق انداز ہے اس کا آیت کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہا انہوں نے ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر استقامت اختیار کی، پھر کنسسٹنٹ ہو گیا اس کے اوپر، پھر اس کے جتنے بھی تقاضے تھے اس اسٹیٹمنٹ کے انہوں نے اس کو پورا کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن کریں گے. اسی طرح ذیشان بھائی نے ایک پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ فصلت میں شیئر کیا تھا، انہی دو کوالٹیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی کوئی نصیحت کریں جو مجھے کفایت کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان کو کہی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آؤں اور پھر استقامت اختیار کرو اس کے اوپر. اینڈ یہ جو ہے نا ہے بہت ہی مختصر ایڈوائس لیکن بہت جامع، کیونکہ اس میں ہر چیز کور ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آؤں، پھر استقامت اس پہ مستقیم رہنا یا اس کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ نے پہ پورے کرنے ہیں، اینڈ وہ کنسسٹنٹلی کرنے ہیں جب تک کہ حتی یأتیک الیقین، جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، اس کے اوپر انسان نے چلنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن کریں گے. اور دیکھیں خوف جو ہے انسان کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کا انسان خوف نہیں کرتا بلکہ مستقبل کا خوف کرتا ہے. تو خوف جو ہے انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے، اور حزن جو ہے یعنی سیڈنس جو ہے، ڈپریشن جو ہے، یا کسی چیز پہ آپ اداس ہو، اداسی جو ہے وہ مستقبل پہ نہیں ہوتی، وہ ماضی کے اوپر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہتی ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے ہم تمہیں ایسے ایک ایکولیبریم کے اندر، ایسی ایک کنٹینٹ سٹیٹ کے اندر لے کے آئیں گے کہ تم آگے کے معاملات کے بارے میں پریشان نہیں ہوگے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور پیچھے جو گزر گیا ہوگا وہ بھی تم اپنے ایمان کے عوض جو ہے اس کو ایسے ڈیل کر لو گے کہ تمہیں کوئی حزن بھی نہیں ہوگا. اور دیکھیں انسان جو ہے، اگر آپ انسان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں دنیا میں، تو ایک لیول آف ہیپینس اور کنٹینٹمنٹ چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ ان کو اور جگہوں پہ رہے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے. سبحان اللہ. تو میں تو اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ ایک ہوم ورک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کہاں کہاں شیئر کی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کیسے کیسے لوگ ہیں جن کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جن کے لیے یہ جو ہے ریالٹی ہوگی. اور دیکھیں یہ میری ایسپریشن، ایک میری پرسنل ایسپریشن جو ہے واللہ وہ یہ ہے کہ میں ایسی اسٹیٹ میں آ جاؤں اپنے ایمان کے عوض، ایمان کے اوپر محنت کر کے ایسی اسٹیٹ کے اندر آ جاؤں کہ مجھے جو ہے نا آگے کا خوف نہ ہو، اور مجھے جو ماضی ہے گزرا ہوا جو ہے اس کے اوپر مجھے کوئی حزن نہ ہو. اور ہماری نا ایسپریشنز ہونی چاہیے یہ، کیونکہ ہم لوگ ایسپریشنز رکھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، کریئر کے لحاظ سے، گاڑی میں نے تبدیل کرنی ہے، گھر میں نے بڑا لینا ہے، یہ ساری ہماری ایسپریشنز ہوتی ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی ایسپریشنز یہ ہیں کہ میں نے یہ اسٹیٹ آف ایمان میں نے اچیو کرنا ہے کہ میں ایسے ایک ایکویلیبریم میں ہوں، ایسے ایک کنٹینٹمنٹ کے اندر ہوں کہ مجھے آگے کا ڈر نہ ہو اور پیچھے سے مجھے دکھ نہ ہو کوئی. اور اللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو سزا دے، یعنی دنیا میں بھی ایک زبردست اسٹیٹ کے اندر انسان رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوگا. تو میں سب کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ ڈھونڈے قرآن کے اندر کہاں کہاں آئی ہے، کیا کیا کوالٹیز مینشنڈ ہیں، اور انسان پہ کوشش کرے کہ ان کو انکلکیٹ کرے. احمد بھائی اس میں نا میں ایک ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے، بڑی پیاری بات کی آپ نے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ ذکر کیا. ایک عمل ہے جو میں ہمیشہ جب یہ بات بتاتا ہوں بھائیوں کو تو میں اس میں ایک کرتا ہوں جو ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ حدیث میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے، اور نہ شہداء ہوں گے، لیکن انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے اور شہداء بھی کریں گے. وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے. اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پھر آپ نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں، ہم سارے بھائی عملی طور پہ جو بھی سننے والے ہیں، میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ کوئی ایک بندہ یا بندی اپنی زندگی میں ایسے رکھیں، فیمیلز بندی اور میل بندے، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہوگی الٹا رکھ لیں.
کوئی ایسا شخص اپنی زندگی میں رکھیں جس کو صرف آپ اللہ کے لیے جسے محبت کرتے ہو, آپ کا کوئی ریلیشن کسی اور وجہ سے نہیں. اجتماع علیہ و یتفرق علیہ, یعنی صرف اسی سے جب بھی ملے تو اللہ کی غرض سے, اللہ کی نیت سے. یقین کریں یہ ایک ٹکٹ ہے, یہ ہم ایک اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, اللہ کہ یہ ایک میرا ریلیشن ہے جو صرف تیرے لیے تھا اور کوئی اس میں یہاں پہ میں ایک آپ کی بات کاٹوں گا, یہاں پہ ہم اپنا تذکرہ کریں گے. ہمارے ایک بہت پیارے بھائی کا فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ, عمیر بھائی. عمیر بھائی اس طرح جو ہے نا, وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ گھر آتے تھے, بیل دیتے تھے, سلام کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے میں آپ سے صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے, اور وہ چلے جاتے تھے. تو ہم آڈینس سے بھی ریکویسٹ کریں گے ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت پیارے بھائی تھے ہمارے. آمین آمین. میں بس ایک بات احمد بھائی آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے بتایا کہ ہم ویژن بڑا نہیں بناتے ہیں اور چھوٹی سوچ رکھتے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں نا مجھے ایک سسٹر ہیں, آنٹی ہیں ایکچولی, وہ اسلام آباد سے میسیج آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہاؤ کین آئی اچیو مائی ویژن. میں نے کہا اچھا آپ کا کیا ویژن ہے؟ تو شی سیڈ کہ میں نے یہ ویژن اسٹیٹمنٹ نا لکھی ہوئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں اتنا حیران ہوا کہ یار آج تک مجھے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی, نہ اپنا یہ ویژن شیئر کیا. شی سیڈ کہ میں بس چاہتی ہوں وہ فرشتے میرے پاس وہ آئیں کہ جو میری جب روح قبض کریں تو مجھے یہ الفاظ کہے جا رہے. تو دیکھیے کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ویژن کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں.